حضرت مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے تھے. جب آپ نے نماز شروع کی وہ کھڑا تھا. لکھا اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ اتنا شدید وار کیا کہ جو اس کی تلوار تھی نا وہ آپ کے خنجر یا تلوار وہ آپ کے سر پاک کو کاٹتی کاٹتی نا ایک کن پٹی تک آ گئی. حضرت اتنا شدید وار تھا حضرت. کیونکہ ابو فیروز لؤلؤ جس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، لیکن یہ گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا. یہ کھڑا تھا گرفتار. حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا. بغض، کینہ، ٹھیک ہے، حسد، کوشش کریں کہ ہمارے سینے اس سے پاک صاف رہے ہیں. ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے الفت ہو. اور آج میرے معاشرے کا سب سے بڑا جی میں کیوں کراں بھائی اس کا حکم ہے اس لیے کر. سب سے نہیں جی میں کیوں کروں، دیکھیں اس نے کیا کیا، اس نے جو کیا وہ اس کا پھل پائے گا. تو اچھا کر تو اچھا پھل پا. سب سے بڑا معاشرے کا سوال یہ ہے کہ میں کیوں کروں، اس کے لیے کر. اور حضرت آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہاں کسی نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ایمی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم سارے پکڑے بیٹھے ہیں. کچھ کیا ہو تو چلو بندہ اس پہ ڈسکس بھی کرے. چھوٹی چھوٹی بات، ہر بڑی بات کے پیچھے چھوٹی بات ہے. بڑے بڑے فیصلے کیے جس کو کہتے ہیں بڑی بڑی پنچایتوں میں ہم جا کے بیٹھے، پچھو ایڈی جی گل نکلی. ایک دفعہ دو بھائی تھے، مجھے پتا چلا کہ عرصہ 13 سال سے حضرت جی ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں. دونوں میرے مقتدی تھے حضرت جی. ایک نے ادھر ٹر جانا، ایک نے ادھر ٹر جانا. میں نے چلو دیکھتے ہیں، شروع ہوا، اس کو بھی پوچھا اس کو بھی پوچھا. تو بات پیچھے کیا نکلی، جی انہیں دھی دا رشتہ کرنے لگے. میں نے پوچھا کوئی یار حالات تھا وہ بھی غلط، تیرا بھائی ہے یار، کم از کم پوچھ تو بھی اس کو. تھا وہ بھی غلط، چل نہیں پوچھا تیرا بھائی ہے، کیا ایسی بات پہ بھائی چھوڑ دیتے؟ تیرا خون کا رشتہ ہے، تیری ماں کی تیرے باپ کی نشانی ہے. وہ تھے دونوں ہی غلط حضرت. اس کو بھی چاہیے تھا اپنے بھائی سے کم از کم مشورہ کرتا. وہ بھی غلط تھا کہ چل یار نہیں کیا تو اب نہ کرنا اور بھائی کو ہے موازنہ دونوں کا. بڑی بڑی لڑائیوں کو جا کے دیکھا تو پیچھے اتنی سی لڑائی تھی پیچھے کو. اور سب سے بڑا جو ہم نے ظلم شروع کیا نا، پتہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، اپنی بیوی کی زبان سے سنتے ہیں. سب سے بڑی ہمارے گھروں میں جو لڑائی کی وجہ ڈلی، ہم نے اپنی آنکھیں اپنے کان بند کر دی. ہم نے اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی بیویوں کے کانوں سے سننا شروع کر دیا. سب سے جو پھوٹ کی بڑی وجہ یہ ڈلی ہے. نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آج بھی سارا کچھ اچھا لگے گا. ہم نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں. وہ جو دکھا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تیرا بھائی چور، تیرا بھائی فراڈیا، تیرا بھائی ڈاکو، تیرا بھائی یہ، تیری بہن چڑیل، تیری بہن ڈین، تیری بہن پھوے کٹنی. میری تو آنکھیں بند ہیں، میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. نہیں میرا بھائی، میری آنکھیں بند ہے. تیرا بھائی چور، تیرا بھائی ڈاکو، تیرا بھائی یہ، تیرا بھائی وہ، میری آنکھیں بند ہیں. میں نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. وہ جو مجھے دکھا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں حضرت، وہ جو مجھے سنا رہی ہے میں سن رہا ہوں حضرت. تو کیا ہوا؟ بھائی ڈاکو ہو گیا، بھائی چور ہو گیا. اور بعض دفعہ ہم نے بیویوں کے لیے بھی یہی رویہ اختیار کر رکھا ہے. ہماری اپنی آنکھیں بند ہیں، جو ہمیں بھائی اور ہماری بہن دکھا رہے ہیں وہ ہم اپنی بیوی کے لیے دیکھ رہے ہیں. نہیں حضرت، بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ کو ایک ایک رشتہ اچھا لگے گا حضرت. بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں حضرت، اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو سب کچھ اچھا لگے گا. سب سے بڑی خرابی کی وجہ کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر چکے ہیں. ہم اب دوسروں کی آنکھوں سے دیکھتے پھر ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ اگر کچھ ہو بھی جائے حضرت، تو مجھے آدم چشتی کا شعر بڑا ہی پسند ہے حضرت. وہ کہتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا. اور بھائی کربلا پہ ٹھوٹیاں بانٹنا سوکھا کام ہے، کربلا والوں کے راستے پہ چلنا اوکھا کام ہے. میاں اندر بھی تو کھیر پکانا ہے کہ دوجے لئی. باہر تو نے کھیر پکا کے بانٹ دی، اندر تو زہر ہے تیرے اندر ایک دوسرے کے لیے. کربلا والے کہہ رہے ہیں نہیں باہر بھی کھیر اندر بھی کھیر. کربلا والے کہہ رہے ہیں باہر بھی میٹھا اندر بھی میٹھا. یہ نہ ہو باہر میٹھا ہو اندر کوڑا ہو. باہر میٹھا ہے اندر کوڑا ہے. سوکھا کام ہے، راستے پہ چلنا اوکھا کام ہے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں ابن ملجم چھپ کے بیٹھا ہوا ہے حضرت.
جو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا جو آلہ تھا نا مولا مشکل کشا کو شہید کرنے کے لیے جو لے کے اس کو اس نے کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا، اس کو آگ پہ گرم کر کے نا اس کو زہر میں ٹھنڈا کرتا تھا، وجہ تاکہ حضرت علی اگر ضرب سے محفوظ رہیں، بچ جائیں، لیکن زہر کی اثر سے محفوظ نہ رہ سکیں، آپ کی شہادت یقینی ہو۔ حضرت وہ کھڑا تھا اور مولا مشکل کشا کی نماز دی، جب آپ کی پنڈلی میں وہ لگ گیا تیر، نکل نہیں رہا تھا، آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو نکال لینا۔ آپ کھڑے ہوئے، توجہ اللہ تھی، محویت تھی، خشیت الہی کی وجہ سے مولا مشکل کشا کا جسم مبارک نرم پڑ گیا، لوگوں نے کھینچ لیا۔ آپ نے جب نماز ختم کی تو پہلا سوال کیا، بھائی نکال لیا؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم نے تو نماز کے شروع میں ہی نکال لیا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں، وہی نماز تھی جی، محویت تھی، خشیت الہی تھی، توجہ اللہ تھی، ساڑی نماز تے نہیں سی ناظر جی، ٹکراں پلس ٹکراں تے پلس ٹکراں، ٹکراں نہیں حضرت، ہماری جانے والا نماز ہے کیا؟ ہم تو اللہ معاف فرمائے، نماز تو دور، ہمیں آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، نماز ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ مسجد میں ہم ایسے آتے ہیں بڑا احسان کرنے آ رہے ہیں، مونڈے چوڑے کر کر کے انجن کر دیں ہی مسجد چاہنے ہیں، اور ظالم تو مجرم ہے، تو مالک کے گھر میں آیا، مجرم اس طرح آتے ہیں، تو مجرم ہے، تو اس طرح آتے ہیں مجرم مالک کے گھر میں، تو کیوں کندھے چوڑے کر کر کے رب کے گھر میں چل رہا ہے؟ کیا ہے تو کیا ہو، تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا؟ پہلی بات تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کہوں اگر تو ہو بھی تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام نا بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اونٹنی پہ جلوہ گر تھے، اور سر انور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ وہ جو آپ کی اونٹنی کا کجاوا تھا نا وہ بار بار آپ کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا، اس قدر محبوب کریم علیہ السلام کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اللہ کی، وہ جو کجاوا تھا وہ بار بار آپ کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا۔ حضرت ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، صرف شکر ہے کہ کڑدا نہیں ہے، کڑدا نہیں ہے پھر بلا لینا ہے، نہیں، بندے بن کے آیا کرو مسجد میں یار، فقیر بن کے آیا کرو۔ حضرت مولا مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وضو فرما کے رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، وہ حضرت علی تھے جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کیا شان یار مولا مشکل کشا کیا، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت لکھا ہے وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ زرد ہو جایا کرتا، لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ تو اب آگے سے فرماتے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ ہم حاضری کے لیے کب آتے ہیں؟ ہم حاضری کے لیے کب آتے ہیں؟ کسی کو احساس ہی نہیں کہ حاضری ہے، فجر سے لے کر ظہر تک، فجر سے لے کر اب جمعے تک جو کیا یہ حاضری ہے، ظہر سے لے کر عصر تک جو کریں گے یہ حاضری ہے، وہ سامنے رکھنا ہے، جو جمعے سے لے کر عصر تک کریں گے وہ سارا کچھ سامنے رکھ کے نماز پڑھنے آنا ہے، حاضری ہے یہ۔ عصر سے لے کر مغرب تک جو جو کچھ ہوگا وہ سامنے رکھ کے مغرب کے لیے کھڑے ہونا ہے، وہ بھی غلطی ہوئی، وہ بھی کوتاہی ہوئی، جھوٹ بھی بولا گیا، آنکھ بھی بہک گئی، زبان بھی کھسک گئی، وہ سارا سامنے رکھ کے کھڑا ہونا ہے، لیکن کوئی نہیں، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت، اللہ اکبر۔ کتنے بھی حاضری ہے، وہی نماز حاضری والی جو تجھے تبدیل کرے گی، حاضری ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے فجر سے لے کر جمعے تک جو کیا کچھ بھی میری پیش نظر نہیں ہے، حضرت کھڑے ہونا ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ حضرت مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے تھے، حضرت جب آپ نے نماز شروع کی وہ کھڑا تھا، لکھا اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ اتنا شدید وار کیا کہ جو اس کی تلوار تھی نا وہ آپ کے خنجر یا تلوار وہ آپ کے سر پاک کو کاٹتی کاٹتی نا ایک کن پٹی تک آ گئی، حضرت اتنا شدید وار تھا حضرت، کیونکہ ابو فیروز لؤلؤ جس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی،
لیکن یہ گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، یہ کھڑا تھا گرفتار۔ حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ کربلا والے، علی والے، علی والا کہنا آسان ہے، بننا اوکھا کام ہے۔ آپ کے بھائی نے آپ پہ تلوار کا وار تو نہیں کیا؟ آپ کی بہن نے آپ کو تلوار تو نہیں ماری؟ جان کے یا تو یار نام لینا چھوڑ دیں، تو اگر نام ان کا لینا پھر کچھ کام بھی تو ان والے کریں نا۔ آپ احساس تھوڑا سا نا احساس کیجئے گا کتنا شدید وار ہے جی، کن پڑی تک آئی۔ ڈکلوفینک سوڈیم، ڈکلوفینک پوٹاشیم، ڈکلوران، آرٹیفن، بروفن، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سامنے کھڑا، پانی لایا گیا، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ پانی لے جایا گیا، دل میں بغض علی، اس کے بغض نے آمادہ کیا، اوے پانی نہ پیوی، تینوں مارن لیا تیری زہر پایا ہے، تاں تینوں پہلے پیان دے دیں۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پیالہ واپس آ گیا۔ آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اوے ابن ملجم، یہ کیا کیا؟ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ سن، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے۔ نام ان کا لیتے ہیں، کام پتہ نہیں ہم کون سے کرتے ہیں۔ نام ان کا لیتے ہیں، کام پتہ نہیں ہم کون سے کرتے ہیں۔ ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے۔ محبت کرو یار، میرے معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ناراض ہونا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خوش ہونا، لیکن دکھ ہے ناراضگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ 10 محرم گزری جی، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا کہ جب یزیدیوں نے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پہ چڑھا کے گلیوں میں چکر کاٹا، حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہے، فرماتے میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک 15ویں پارے کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے سنا، فرماتے سر پاک حضرت زید بن ارقم، فرماتے میں نے سنا 15ویں پارے کی تلاوت کی آواز حضرت امام حسین کی مبارک ہونٹوں سے آ رہی تھی۔ اور میں پوچھتا ہوں، اوے امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ سر مبارک چڑھا ہوا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اور سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو 10 مرتبہ بھی قرآن کھولے آجے۔ یہ ہے پیار۔ پھر میں سبیل کا انکار نہیں کر رہا، یا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سبیل نہ لگاؤ، ضرور لگاؤ بیٹا، لیکن امام حسین کو تو قرآن سے پیار تھا۔ اگر امام حسین کو اتنے پانی سے پیار ہوتا تو ایک بار اشارہ کرتے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ امام حسین کو تو سجدوں سے پیار تھا، امام حسین کو تو قرآن کتنے قرآن ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جب ابن زیاد لعین منحوس جہنمی کہ دربار میں امام علی مقام کا سر لایا گیا نا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سنا امام حسین کیا تلاوت، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، میں نے سنا آپ تلاوت کر رہے تھے۔ سچ بتاؤ 10 محرم کھولا کسی نے قرآن؟ یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ حضور فرما کے 2 چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن تے دوجی اہل بیت۔ نہ قرآن نہ اہل بیت۔ حالات دعویٰ رکھتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، لیکن بھائی ہر چیز اثر رکھتی ہے۔ دیکھو نا اکثر بندے دی نصیر پھٹ پئی، کی ہویا او جی آم بس چوپے نے تو اچھا آم چوپیاں نصیر پھٹ دی، تو پھر اہل بیت کی محبت کچھ بھی نہیں کرتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تجھے حضرت علی سے محبت ہے پھر تو بے نماز کیسے ہے؟ محبت علی سے اور بندہ بے نماز ہو، سمجھ آتی بات کی؟ کہ حضرت علی کی محبت اب اتنا اثر بھی نہیں دکھا سکتی ہے کہ کسی کو نمازی کر دے۔ اور بھائی حضرت علی کی محبت تو لوگوں کو ولی اللہ بنا دیتی ہے، حضرت علی کی محبت تو غوث اعظم بناتی ہے، حضرت علی کی محبت تو نظام الدین اولیاء بناتی ہے،
حضرت علی کی محبت بندے کو خادم علی بنا دیتی ہے. ہاں جی میرے خادم علی جی، میرے خادم علی. حضرت کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے. اب یہ والا دور تو نہیں تھا کہ ہر بندہ یہ ہر ایک کو پہچانتا ہے. حضرت وہ جس نے دعوت دینی تھی نا، انہوں نے کہا جی اپنا وہ ذرا تعارف لکھ کے بھیجیں تاکہ میں دعوت دوں آپ کو. حضرت نے پھر تعارف اپنا کیا لکھا، فرماتے بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں. حضرت علی کی محبت تو بندے کو ولی بنا دیتی ہے. حضرت علی کی محبت تو بندے کو غوث قطب بنا دیتی ہے. تو نہیں چنگی حضرت علی نہ محبت ہے، تو نمازی بھی نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہوئی بلا؟ نہیں، ذرا چیک کر، کچھ اور لگ رہا ہے مجھے، یہ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے. تجھے حسین سے محبت ہو اور تجھے قرآن سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ میں نہیں بات آتی. تجھے محبت امام حسین سے ہو اور پھر تجھے عبادت سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ سے باہر ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھو، پوچھو علماء سے جا کے. شہادت و 9 محرم کی رات کو ہو جانی تھی. امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے. خواب میں نانا جان کی زیارت ہو گئی. تھوڑی دیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. آ کے عرض کرتی ہیں گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے. آپ نے حضرت عباس کو کہا جاؤ دیکھو کیا ارادہ رکھتے ہیں. وہ گئے. انہوں نے کہا جی بس یا جنگ یا بیعت تو ہونی کوئی نہیں تھی، ہونی جنگ ہی تھی. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے ہو، تو پھر اس طرح کرو، صرف آج کی رات ہمیں عبادت اور نماز کے لیے دے دو، کیونکہ اہل بیت کو عبادت اور نماز سے بڑا پیار ہے. ایک رات امام حسین نے کاہے کو لی؟ عبادت کے لیے، جس کو شب عاشورہ کہتے ہیں. ایک رات کا دے لی لئی؟ صرف عبادت کے لیے ایک رات لی ہے. اور دکھ یہ ہے آج نہیں بیٹا، بس دن، میں پھر وہی دکھ سے کہتا ہوں دن ہے، لیکن دن والوں کا جو مقصد تھا وہ نہیں ہے. دن ہے، سب نے دن منایا، اپنے اپنے طریقے سے منایا، جس طرح انہوں نے کہا تھا اس طرح. میں نے آپ سے پوچھا قرآن کھولیا 10 محرم، تو یہ کیا نہیں، پھر ان کی مرضی سے تو نہ منایا ہے. بڑی سبیل لگی، لیکن لگی کتنے سارے رجے رجائے تسی ہے. مدد تا ہی نہ کتے جا کے لاندے جتھے کک بھی کھان نو نہیں ہے. کسی پنڈ چ جاندے تھر جاتے، انہاں بیچارے نے کدی شربت پیتا ہی نہیں ہے. رجے رجائے تسی سارے. میں کو بات کروں گا تو آپ مجھ پہ فتویٰ دے دیں گے کوئی نہ. میں تو دیکھ رجے رجائے، پچھو بھی پی کے آئے گو پھر پی لیا. وہ تو پیاسے تھے جن کی یاد میں تم پہ جا کسی پیاسے کو پلا. تو بھی جاتے تھر جاتے، سندھ جاتے. کوئٹہ میں بڑی تباہی ہوئی ہے، سارے کوئٹہ لے کے جاتے. جانور، مال، مویشی، گھر سب پانی کی نظر ہو گئے ان کی. گیا کوئی ان کو پوچھنے؟ مزہ تو یہ تھا سارے جاتے ادھر. سیالکوٹ امیر شہر، سارے امیر کبیر لوگ رجے رجائے ادھر. جس گھر پہلے چول سن پھر وہ گھر ہی گئے. جس کے گھر میں پہلے بریانی پکی تھی پھر اسی کے گھر میں گئی. لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست آ گئے آپ کے پاس اور آ کے رونے لگ پڑے. پوچھا بھائی کیوں رونے ہیں؟ اور کہتا حضور بڑا پریشان ہاں، میں شرم آن رہی سی آندے ہیں لیکن ان چارہ کوئی نہیں رہا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ دیں. لکھا امام صاحب نے اتنا عطا کیا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا. امام صاحب نے عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ لینا پڑا. اس نے اونٹ پہ رکھا اور لے کے گیا. جب وہ چلا گیا نا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کے سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا. غلام عرض کرتا ہے حضرت آپ کا دوست آیا، اپنی حاجت رکھی آپ کے سامنے، جناب نے اتنا زیادہ عنایت فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا. تو رب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس بات پہ رہا ہوں میرا دوست اتنا پریشان تھا مجھے خود نہیں پتا چلا، اس کو آ کے بتانا پڑ گیا. رجے رجائے ایک اتھے لگی، ایک نال لگی، ایک نال لگی، ایک نال لگی، رجے رجائے. مزہ تو تب تھا نا تو بھی کسی پیاسے کو پلاتا. مزہ تو تب بانا تھا نا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے آ کے اپنا رکا پیش کیا. آپ نے رکا بھی نہیں پڑھا، پھر دے دیا، وہ چلا گیا. غلام پوچھتا ہے حضرت
وہ رکے میں کچھ لکھ کے لایا تھا، آپ نے پڑھا نہیں. آپ نے فرمایا جتنی دیر میں رکا پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا. اور کل مجھ سے اللہ پوچھتا ہے حسن میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا اور وہ تیرے سامنے بیٹھا رہا تو رکا ہی پڑھتا رہا. نہیں پتر، میں اللہ معاف کرے میں سوچ نہیں سکتا سبیل کی بے ادبی کی، میرے امام کے نام کی سبیل ہے، لیکن کچھ اپنی کچھ سمتیں درست کریں یار اپنی.